اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ سورہ تحریم کی تفسیر جاری تھی۔ آیت نمبر 6، 7 اور 8 کی تفسیر آج ہم کریں گے توفیق پروردگار سے کہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، معاشرے کی بھی فکر کرو۔ مومن وہ ہے جو خود کو بھی بچاتا ہے جہنم کی آگ سے اور دوسروں کو بھی بچاتا ہے جہنم کی آگ سے، فردی زندگی نہیں کرتا، خود کو بچانے کے بعد دوسروں کی فکر میں رہتا ہے۔ وقودها الناس، بس اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ ہوں گے، والحجارہ، والحجارہ پتھر دل انسان، سنگ دل انسان یا پتھر کے بت جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، کہ اس آگ پر فرشتے غضب کرنے والے سخت مقرر ہوں گے کہ جو عذابی آگ ان تک پہنچائیں گے، ان کو اس آگ میں جلائیں گے۔ کون ہیں یہ فرشتے؟ لا یعصون اللہ، جو معصیت نہیں کرتے، خدا کی معصوم ہیں، یعنی غضب کرنے میں بھی وہ حد سے آگے نہیں بڑھیں گے، جتنا خدا کا حکم ہوگا، جتنی آگ ہوگی اتنی آگ میں ہی وہ جلائیں گے۔ ما امرہم، جو خدا نے ان کو حکم دیا، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ وہی انجام دیں گے جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ کو یا ایھا الذین آمنوا، بس خطاب مومنین سے ہے۔ کو انفسکم، کو جمع ہے، امر حاضر کا صیغہ ہے۔ کو بس اس کا مصدر وقایہ ہے، اس کا مصدر وقایہ ہے۔ وقایہ یعنی چیز کو ہر خطرے سے بچانا، ہر خطرے سے چیز کو بچانا۔ نار سے مراد جہنم کی آگ ہے۔ ظالم اور مستکبر لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ظالم اور مستکبر، تکبر کرنے والے لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ ائمہ جو کفر کے ائمہ ہیں، کفر کے پیشوا ہیں، خود جہنم کا ایندھن ہیں اور دوسروں کو بھی جہنم کا ایندھن بناتے ہیں۔ الحجارہ سے مراد پتھر کے بت ہیں۔ ایک پہلی تفسیر پتھر کے بت ہیں کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 98 ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، یقیناً تم سب اور تمہارے معبود جو اللہ کے علاوہ ہیں یعنی بت، وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ بس الحجارہ سے مراد ایک تفسیر قرآن کے مطابق، الحجارہ کی تفسیر قرآن کے مطابق بت ہیں۔ بس وہ لوگ جو بتوں کی عبادت کرتے تھے وہ بھی جہنم کا ایندھن ہوں گے اور وہ بت بھی ان کے ساتھ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ یا الحجارہ سے مراد سنگ دل انسان ہے، سنگ دل انسان ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 کہتی ہے کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، پھر تمہارے دل سخت ہوئے اس کے بعد، حق معجزات کو دیکھنے کے بعد، آیات کے دیکھنے کے بعد، پس وہ پتھر ہوئے یا اس سے بھی سختر ہوئے۔ بس قرآن کریم نے الحجارہ وقودها الناس کے اس آگ سے بچو جس آگ کا ایندھن جہنم کی، اس آگ کا ایندھن انسان ہوں گے، اس جہنم کی آگ کا ایندھن انسان ہوں گے۔ یہ تو حل ہے۔ معاملہ الحجارہ سے ہے کہ حجارہ سے مراد کیا ہے؟ حجارہ سے مراد ایک ہے بت جن کی وہ عبادت کرتے تھے، لات و عزا اور ود، یعوس، یا اس سے مراد ہے سنگ دل انسان، سنگ دل انسان، سخت لوگ، پتھر دل لوگ، ٹھیک، یا اس سے سختر ہوئے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد۔ بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جب فرشتے غضبناک ہوں گے تو جہنم کی آگ بھڑک اٹھے گی،
بس یہ جو غضبناک ہوں گے، یہ غضبناک بھی معصوم ہے فرشتے، بے وجہ غضبناک نہیں ہوں گے، ان کے گناہوں اور ان کی معصیت کی بنا پر غضبناک ہوں گے۔ غضبناک بھی بس تبھی بعد والی آیت نے بتایا ہے کہ فرشتے بھی اپنی خواہشات نفسانی کی بنا پر غضبناک نہیں ہوتے، بس یہ جو جہنم کی آگ جلے گی، جہنم کی آگ بھڑکے گی، یہ ان کے غضبناک ہونے کی وجہ سے، فرشتوں کے غضبناک ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور اس میں فرشتے افراط و تفریط نہیں کریں گے کہ کسی سے گھٹا لیں، کسی کو بڑھا دیں، کسی سے کوئی خاص دشمنی ہو۔ تبھی بعد والے جملے نے واضح کر دیا کہ لا یعصون اللہ، فرشتے آگ میں جلانے کے حوالے سے کوئی غلطی نہیں کریں گے، کسی جہنمی پر آگ کو کم اور زیادہ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ معصوم ہیں، کیونکہ وہ معصوم ہیں اور وہ اللہ کے حکم کو بجا لائیں گے۔ بس معصوم ہیں، نہ کم کریں گے نہ زیادہ کریں گے، نہ کم کریں گے نہ زیادہ کریں گے۔ ٹھیک، بس یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ جہنم، اول تو ایک چیز کہ مومن وہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، خطاب مومنین سے، مومن وہ ہے جو خود کو بھی بچائے اور اپنے اہل کو بھی بچائے۔ اہل سے مراد سب سے پہلے خاندان ہے، اس کے بعد خاندان سے باہر جو معاشرہ، دوسرے افراد ہیں۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، اے کافرو، آج یعنی قیامت کے دن بہانہ نہ بناؤ، آج عذر پیش نہ کرو، کل تم نے توبہ کرنی تھی، گزرے ہوئے کل دنیا میں تم نے توبہ کرنی تھی، صرف تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے، عمل کیا کرتے تھے، یعنی جو تمہارے اعمال کا باطن ہے وہی تمہیں دکھایا جائے گا۔ بس یہ آیت بتا رہی ہے کہ ان سے کہا جائے گا کہ کس لیے تم سب معذرت کر رہے ہو، تمہاری معذرت ہرگز قبول نہیں ہے، ہم تو صرف تمہارے عمل کا ہی تمہیں عذاب دے رہے ہیں کہ یہ عمل جو ظاہر میں دنیا میں تم نے حرام کیا، اس کا باطن آگ تھا، اس کا باطن آگ تھا، ہم نے وہ آشکار کریں گے تمہارے لیے، ہم وہ آشکار کریں گے، بس تمہارے عمل کا باطن تمہاری جزا ہے۔ بس آیت نمبر 7 بتا رہی ہے کہ قیامت کے دن کوئی کافروں کی معذرت قبول نہیں ہوگی، معذرت کرنے کی جگہ دنیا ہے، معذرت کرنے کی جگہ دنیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 8، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، توبہ نصوح کرو، خالص توبہ کرو، پختہ توبہ کرو، مضبوط توبہ کرو، ایسی توبہ کرو جس کے بعد دوبارہ گناہ کی طرف نہ جاؤ۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، نزدیک ہے، ممکن ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو بخش دے، گناہوں کی سزا معاف کر دے، گناہ معاف کر دے اور گناہوں کو رحمت میں پلٹا دے۔ منطقی طریقے جو معاف کرنے کے، بخشش کے ہیں، وہ سارے آ جائیں گے اس میں۔ بس پہلا کہ ممکن ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو پوشیدہ کرے، گناہوں کی سزا کو معاف کرے، گناہوں کو معاف کرے، گناہوں کو نیکیوں میں، رحمت میں بدل دے۔ توبہ نصوحہ تم کرو گے، وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل کر دے جنتوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یوم لا یخزی، کہ جس دن خدا رسوا بے آبرو نہیں کرے گا اس نبی کو اور جو اس نبی پر ایمان لانے والے ہیں، سالک اللہ، ایمان لانے والے، نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور ان کے سامنے بھی چلے گا اور ان کے دائیں جانب بھی چلے گا۔ بس یہ آیت بتا رہی ہے کہ ان کا نور ان کے سامنے چلے گا، یعنی ان کا نور خود ان کو فائدہ دے گا، اور ان کے دائیں جانب بھی چلے گا۔ دائیں جانب چلے گا یعنی اصحاب الیمین کو بھی فائدہ دے گا، دائیں جانب والوں کو بھی فائدہ دے گا۔ ان کا نور کیا ہے؟ نور شفاعت، بذات خود ان کے ایمان لانے کا نور، خدا کے قریب ہونے کا نور بذات خود ان کو بھی فائدہ دے گا، وہ اعلیٰ مقامات تک پہنچیں گے، ان سامنے چلے گا، یعنی مراد یہ ہے۔ اور ان کا نور دائیں جانب چلے گا یعنی اصحاب الیمین کو بھی فائدہ دے گا، یعنی نور شفاعت ہوگا، یہ نور شفاعت ہوگا۔ بائیں جانب ان کے نور نہیں ہوگا۔ کیوں بائیں جانب نور نہیں ہوگا؟ کیونکہ بائیں جانب اصحاب الشمال ہوں گے، بس اصحاب الشمال ان سے شفاعت حاصل نہیں کر پائیں گے، ان کے نور سے استفادہ
نہیں حاصل کر پائیں گے۔ بس کتنی گہری تعبیر ہے قرآن کریم کی۔ بس قرآن کریم نے کیا کہا ہے؟ قرآن کریم نے کہا ہے کہ اس دن خدا اس نبی کو اور جو اس نبی پر ایمان لانے والے ہیں ان کے نور کو ان کے سامنے چلائے گا، ان کا نور ان کے سامنے چلے گا اور ان کی دائیں جانب چلے گا۔ بس یہ نور خدا جو دے گا ان کو، اس نبی کو اور جو اس پر ایمان لانے والے ہیں، یہ نور ان کے سامنے بھی چلے گا، ان کی دائیں جانب بھی چلے گا، بائیں جانب نہیں کہا۔ یوم لا یخذ اللہ، بس خدا نہیں رسوا کرے گا، بے آبرو کرے گا اس نبی کو اور ایمان و یقولون، جو اصحاب الیمین ہوں گے اب وہ دعا کریں گے اصحاب الیمین، اے ہمارے پروردگار اتمم لنا نورنا، تو ہمارے نور کو کامل کر دے، ہمارا نور ناقص ہے۔ بس نبی ہوگا جو شفاعت کرنے والا، اور ایمان لانے والے ہوں گے یعنی آل محمد علیہ السلام، اعلیٰ ترین درجے پر فائز، ان کا نور ان کے سامنے بھی چلے گا، ان کی دائیں جانب بھی چلے گا۔ اصحاب الیمین جو شفاعت کے حقدار ہوں گے وہ اپنے رب سے دعا کریں گے، یقولون ربنا، یہ کہیں گے دعا کرتے ہوئے ہمارے پروردگار ہمارا نور ناقص ہے، تو ہمارے نور کو کامل کر، واغفر لنا، اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ بس ان کی دعا قبول کی جائے گی، اور پھر یہ اصحاب الیمین ان کے دائیں جانب سے نور نکلنے والے نور سے، جو رسول خدا اور آل رسول کے دائیں جانب جو نور نکلے گا اس سے فائدہ حاصل کریں گے، شفاعت حاصل کریں گے۔ واغفر لنا، تو ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے خداوند عالم، صرف ہمارے بخشنے پہ قادر نہیں ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے خداوند عالم۔ ٹھیک، بس آیت یہ بتا رہی ہے کہ ایسی توبہ نصوح کرو کہ نہ خود گمراہ ہو جاؤ نہ ہی دوسروں کو گمراہ کرو۔ یہ ذمہ داری ہے۔ بس اللہ تعالیٰ توبہ نصوح کرنے والوں کو کے گناہوں کو پوشیدہ کرتا ہے، اور گناہ کی سزا معاف کرتا ہے، اور گناہ کو بخش دیتا ہے، پھر گناہوں کو نیکیوں میں بدلتا ہے۔ اب یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس کی تفسیر کہ اس دن اس نبی اور اس پر ایمان لانے والوں کی آبرو اور عزت محفوظ ہوگی اور اعلیٰ مقام تک ہوں گے، ان کا نور ان کے سامنے چلے گا، یعنی اعلیٰ مقام تک ہوں گے، ان کا نور ان کے دائیں جانب چلے گا، یعنی ان کو مقام شفاعت حاصل ہوگا کہ وہ شفاعت کریں گے اصحاب الیمین کی۔ بس یہ سمجھ آیا کہ خدا ان کو، یہ وہ دن ہے کہ جس دن خدا رسوا نہیں کرے گا، یعنی عزت دے گا خداوند عالم، مفہوم یعنی لا یخزی اللہ، خدا ان کو رسوا نہیں کرے گا، یعنی عزت دے گا خدا ان کو عزت دے گا، بڑے مراتب دے گا۔ بڑے مراتب کیسے دے گا؟ کہ ان کا نور ان کے سامنے چلے گا، ان کا نور ان کے سامنے چلے گا، یعنی یہ خود اعلیٰ مقام تک پہنچیں گے، اعلیٰ مقام تک پہنچ کے محمد اور آل محمد علیہ السلام اعلیٰ مقام تک پہنچے، ان کا نور دائیں جانب سے نکلے گا، یعنی دائیں جانب نکلے گا، یعنی یہ شفاعت کریں گے۔ ٹھیک، بس ان کی دائیں جانب چلے گا، نور نکلے گا، اور ان کی بائیں جانب ان کا نور نہیں چلے گا۔ یہ قرآن نے نہیں کہا کہ ان کے بائیں جانب یعنی اصحاب الشمال ان سے فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ بس شفاعت کا فائدہ اصحاب الیمین کو ہوگا، اصحاب الیمین جو دائیں جانب ہوں گے، اور یہ اصحاب الیمین دعا کریں گے، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا۔ بس مومنین جو اصحاب الیمین ہوں گے وہ اپنے نور کو ناقص پائیں گے، اور وہ دعا کریں گے، اللہ ہمارے نور کو کامل کر دے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ بس آیت نمبر 8 اول جو نقطہ سمجھ آ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ نصوحا ہو تمہاری، یعنی ایسی توبہ کہ جس کے بعد گناہ کی گنجائش نہ ہو، گناہ نہ کرو، اول گناہ نہ کرو۔ بس خداوند عالم نے کہا ہے کہ دنیا میں اگر توبہ نصوحا کرو تو تم اعلیٰ مقام تک پہنچو گے۔ جو معافی والے، خدا جو معافی دیتا ہے اس کے منطقی مراحل طے کرو گے کہ خدا کیا کرے گا، تمہاری خطاؤں کو پوشیدہ کرے گا، تمہاری خطاؤں کی جو سزا ہے اسے معاف کرے گا، پھر تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا، پھر تمہاری خطاؤں کو کس میں بدل دے گا؟
پھر تمہاری خطاؤں کو بدل دے گا، نیکیوں میں بدل دے گا۔ بس شفاعت کا پہلا کام تم کرو، شفاعت کا پہلا کام تم نے کرنا ہے۔ توبہ شفاعت کا پہلا رکن ہے۔ اگر تم یہ کرو گے تو پھر محمد اور آل محمد کا سے شفاعت حاصل کر سکو گے، دوسرا رکن حاصل کر سکو گے۔ بس توبہ گناہ کو دفع کرتی، اور محمد اور آل محمد کی شفاعت گناہ کو کیا کرے گی؟ رفع کر دے گی۔ محمد اور آل محمد کی شفاعت گناہ کو رفع کر دے گی، بالکل ختم کر دے گی۔ بس ان کا نور جو ان کی دائیں جانب سے نکلے گا وہ ہمیں فائدہ دے گا، وہ ہمیں فائدہ دے گا۔ بس ہم ایسی توبہ نصوحہ کریں کہ یہ شفاعت کا پہلا رکن، اس توبہ نصوحہ دنیا میں کرنے سے آخرت میں ہمیں دائیں جانب سے محمد اور آل محمد سے نکلنے والے نور سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا، اور ہم اس نور سے شفاعت حاصل کریں گے، اور اپنے رب سے کہیں گے یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے نور کو کامل کر دے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ بس ہمارا نور ناقص ہے اور ہمارے گناہ موجود ہیں، بس انہیں بخش دے، رفع کر دے ان کی شفاعت کے وسیلے جو ان کی دائیں جانب سے نور نکل رہا ہے اس کے وسیلے سے۔ اتمم لنا نورنا واغفر لنا، بس ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ کیوں؟ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ بس یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے، 7 ہے اور 8 ہے، کہ پہلی 6 نمبر آیت نے یہ کہا کہ خود کو مومن وہ ہے جو اپنے بارے میں بھی فکر کرتا ہے اور دوسروں کے بارے میں بھی فکر کرتا ہے۔ دوسرے یا تو اس کا خاندان ہے یا معاشرہ ہے، پہلے اپنے خاندان کی فکر کرے، اس کے بعد معاشرے کی طرف جائے۔ اور بچاتا کس سے ہے؟ جہنم کے ایندھن بنانے سے بچاتا ہے، خود کو بھی بچاتا ہے اور دوسروں کو بھی بچاتا ہے، جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ پتھر ہم نے کہا پتھر کی 2 تفسیریں ہیں، بت یا پتھر دل لوگ ہوں گے، اور عذاب دینے والے فرشتے ہوں گے جو نہ کم کریں گے عذاب نہ زیادہ کریں گے، جو حکم خدا ہوگا اس کو انجام دیں گے، معصوم ہوں گے۔ اور معذرت قیامت کے دن قبول نہیں ہوگی، معذرت دنیا میں قبول ہوگی۔ تبھی آیت نمبر 8 نے کہا کہ توبہ نصوحہ دنیا میں کرو، یہ شفاعت کا پہلا رکن دنیا میں انجام دو، تو آخرت میں محمد اور آل محمد سے نکلنے والے نور سے تم فائدہ اٹھاؤ گے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین صلی اللہ